موٹیویشنل سپیکرز کے اس دھوکے سے بچیں. اس دھوکے کی آپ کو جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. اس میں بعض لوگوں کے 3 4 5 سال لگتے ہیں اور بعض کے 10 12 سال لگ جاتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید رضوان شاہ. میرے ساتھ آج موجود ہیں ظفر خان گکھر صاحب. ظفر خان گکھر صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں، ٹرینر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو آئیے آج ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت کیسے دن گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے الحمدللہ. تو سر جیسا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مایوسی سے کیسے بچا جائے، تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ طلباء کو اپنی تعلیمی شعبہ کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا بلٹ ان ٹیلنٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. مثلاً کچھ لوگوں کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو کیلکولیشنز کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کو اس شعبہ تعلیم میں جانا چاہیے جہاں پہ میتھس ہو، کیلکولیشنز ہوں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آرٹسٹک ہوتے ہیں، جن کو آرٹ زیادہ پسند ہوتی ہے، تو وہ آرٹ کے شعبے میں جائیں تو وہ ان کے لیے اچھا ہوگا. ایک اور لائے عمل جو اسٹوڈنٹس اپنے لیے اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 یا 20 سال بعد. تو پھر اس کے مطابق وہ اپنا تعلیمی کیریئر منتخب کریں، وہ اس طرح کے شعبے میں جائیں، وہ والی تعلیم لیں جس تعلیم سے ان کا کیریئر بنتا ہو. تیسری جو اسٹریٹجی ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹس اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے عزیز و اقارب کس شعبہ زندگی میں ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ کون سی جابز کرتے ہیں، تو وہ ان جابز میں جانے کے لیے جو تعلیم چاہیے وہ حاصل کر لیں. اور چوتھا جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو آپ نکھارنے کے لیے اپنا انالیسس کروائیں، آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی ٹریننگ لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا شعبہ تعلیم سلیکٹ کریں. ایسے طلباء جو ایف ایس سی کے بعد تعلیم بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں جاب بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رضوان شاہ، جو اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کے ساتھ جاب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ نکلیں باہر، پروفیشنل لائف کو ایکسپیرینس کریں، ایکسپوجر لیں. میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ دیکھا ہے، میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی کرنے کے بعد بھی کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں، بعض اوقات یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کہ بڑے لوگ جو مطلب کئی عرصے سے جاب کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو جب کوئی بندہ پروفیشنل لائف میں جاتا ہے، کہیں ایکسپیرینس کرتا ہے، اپنے آپ کو والنٹیئر ہی کرتا ہے، مفت میں کہیں کام کرتا ہے، تو اسے کم از کم اپنے ٹیلنٹ کا پتہ چلتا ہے، اسے ویژن ملتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ معاشرے میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو اسے کرنے چاہیے یا جو کر سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اسے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس جائیں، کام کریں، ایکسپیرینس لیں، آگے بڑھیں. آن لائن کام کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، آف لائن کریں. بہت ساری شاپس موجود ہیں، بہت سارے آفیسز موجود ہیں، بہت سارے ادارے موجود ہیں جو پارٹ ٹائم جاب کی اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ جائیں، باہر نکلیں، ایکسپیرینس کریں. کیا والدین کو بچوں کو پریکٹیکل لائف میں جلد لے آنا چاہیے یا پھر ان کی تعلیم کو مکمل کرنے تک انتظار کرنا چاہیے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پہلے تعلیم مکمل کر لیں اور پھر ان کو جا کے ہم بھیجیں، لائک جب کوئی بی اے بی ایس سی ایف اے ایف ایس سی کے بعد بھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی تعلیم ڈگری مکمل کرے تو پھر یہ جائے کہیں جاب ڈھونڈے یا کوئی کام کرے، تو ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنی رائے ہے. وہ ٹھیک بھی سوچتے ہوں گے کیونکہ جو لوگ سی ایس ایس وغیرہ کرتے ہیں یا ایسی ایلیٹ جابز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، ان کو تو انتظار کرنا چاہیے جب ان کی ڈگری مکمل ہو، پھر وہ ٹیسٹ دیں اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد وہ آگے اپنے پروفیشن میں جائیں. وہ تو صحیح ہے. لیکن ایسے لوگ جو ابھی فائنینشیل ریسورسز جن کے پاس کم ہیں یا ان کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ بچے کی تعلیم کے بعد بھی انتظار کر سکیں کہ بچہ تعلیم مکمل کرے گا تو ہم دیکھیں گے وہ کما کے لائے گا، ان کے لیے یہ کہ وہ بچے کو بھیجیں باہر، ایکسپیرینس کروائیں، اسے بزنس میں لے کے آئیں. کم از کم بچے کو پتہ ہو، پروفٹ لاس کا پتہ ہو، نفع نقصان کا اندازہ ہو، اسے کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہنر آ جانا چاہیے تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ کوئی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں جس طرح سے ابھی کووڈ کی وجہ سے ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے، دنیا کے حالات ایک دم سے بدل چکے ہیں. اب لوگوں کو لالے پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے روٹی کپڑا اور مکان کس طرح حاصل کریں گے. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ بچوں کو ساتھ ایکسپیرینس بھی کروائیں
اور لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ بچوں کو کم عمری میں ہی اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اپنی نگرانی میں بچوں کو موقع دیں، وہ جاب کریں، کام کریں، کوئی بزنس کریں یا کوئی بھی ایکسپیرینس کریں تاکہ انہیں پتہ چلے حقیقت کیا ہے اور حقیقی لائف کیا ہے۔ شعبہ زندگی کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے؟ شعبہ زندگی کا انتخاب آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہے۔ دو طریقے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کی انکم سٹارٹ ہو، آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کا آغاز ہو۔ یہ تو آپ کو مطلب ہے کم سوچے بھی کر دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرا میں نے یہ نوٹس کیا ہے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، جاب نہیں کرتے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کی مرضی کا کام آئے گا تو کریں گے، تو وہ لوگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچیں، آپ جہاں سے بھی آپ زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں کریں، پروفیشنل لائف کا آغاز کریں۔ اپنے ٹیلنٹس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز ہم کرواتے ہیں، پراپر اس کا طریقہ کار ہے، ہمارے علاوہ بھی پاکستان میں بھی اور آس پاس کے ممالک میں بھی بہت سارے لوگ کروا رہے ہیں اس کو۔ تو آپ کیریئر کاؤنسلنگ پراپر کریں، جو اپنے بلٹ ان ٹیلنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اہلیتیں، صلاحیتیں اور قابلیتیں آپ کو دی ہوئی ہیں ان کو جانچیں اور اس کے مطابق اپنا شعبہ زندگی شروع کریں۔ ایسے لوگ جو حادثاتی طور پر کسی شعبہ میں آ گئے ہیں، یعنی کہ ان کو اس کا شوق نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جو اپنے شعبہ زندگی سے خوش نہیں ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ پریشان ہیں، وہ جاب کرتے ہوئے بھی خود کو مس فٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ رائے ہے کہ وہ ساتھ میں کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کریں، وہ والا کام شروع کریں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ فٹ ہیں، وہ ان کے لیے بیسٹ ہے، وہ اس میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ اس شعبے کو سلیکٹ کریں گے، اس میں جانے کے لیے اپنے آپ کو لے کے آئیں گے، تو پھر انہیں نیا ایکسپیرینس ملے گا، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے ساتھ ان کی شخصیت میچ کرتی ہے۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جو شعبہ زندگی ہے اس کو سوئچ کریں، شفٹ کریں یا چینج کریں، اچانک سے مت کریں، کیونکہ یہ حادثہ یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ کہ وہ لگتا ہے ان کو کہ اس کام کے لیے وہ فٹ نہیں ہے، تو دوسرا جو کام ہے، جیسے محاورہ بھی ہے دور کے ڈھول سہانے، تو کوئی دوسرا کام ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یار میں ادھر جاؤں گا تو بڑی اچیومنٹس کر لوں گا، بہت آگے بڑھ جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے تیر مار لوں گا یہاں پہ، تو وہ وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ بھی ان کا کوئی تیر نہیں لگا۔ تو رسک لینے سے بچیں، بلکہ بڑے آرگنائز طریقے سے کیلکولیٹڈ رسک لیں، اپنے شعبہ زندگی کو بڑی ٹرک کے ساتھ چینج کریں کہ معاملات زندگی بھی چلتے رہیں اور اپنے جو پسندیدہ شعبہ زندگی ہے اس میں بھی چلے جائیں۔ اکثر موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کا دل لگتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ موٹیویشنل سپیکرز کے اس دھوکے سے بچیں۔ اس دھوکے کی آپ کو جلدی سمجھ بھی نہیں آتی، اس میں بعض لوگوں کے 3 4 5 سال لگتے ہیں اور بعض کے 10 12 سال لگ جاتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ آپ کی جو کامیابی ہے، در حقیقت آپ جو زندگی میں اچیومنٹس کرتے ہیں وہ آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہیں۔ کمفرٹ زون سے مراد یہ ہے کہ آپ جہاں پہ مطمئن تسلی میں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسی جگہ جہاں پہ آپ بالکل مطلب سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، تو کوئی مطلب آپ کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، یہ آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ کامیابی کمفرٹ زون سے باہر ہے، تو آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں، وہ کام بھی کریں جو کرنے آپ کو آسان نہیں لگتے، جو کرتے ہوئے آپ کو دقت ہوتی ہے، جو کرتے ہوئے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ کام کرنے سے آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے، آپ کو فائنینشیل سکسیس ملتی ہے یا آپ کو پروفیشنل کامیابی ملتی ہے۔ وہ کام کریں اور اپنے آپ کو زندگی میں آگے لے کے جائیں۔ جی، تو جاتے جاتے آپ دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں ویورز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جی، تو یہ تھے ہمارے ساتھ ظفر خان گکھر صاحب، جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا آپ کے فیوچر کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آج کا انٹرویو آپ کے لیے موٹیویشنل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ان کے آنے والے نئے کانٹینٹ سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔